الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلفائے راشدین کا بیان چل رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوانے پر میری طالب علمانہ معلومات کے مطابق آپ کے سامنے بات پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ کرے اللہ مجھے اور آپ کو حضرت فاروق اعظم جیسا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پچھلے جمعہ میں آپ نے سنا کہ حضرت فاروق اعظم نے فلسطین کو کس انداز سے بغیر لڑے فتح فرمایا۔ یہ دنیا کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کسی نبی کے امتی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دوسرے نمبر وزیر نے بغیر لڑے فلسطین کو فتح فرمایا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آسمانی کتابوں کے اندر وہ تمام صفات فاروق اعظم کے لکھے گئے تھے کہ یہ صفات ہوں گی، اگر یہ صفات ان کے اندر ہوگی تو اس شخص کو دنیا میں کوئی شکست دے نہیں سکتا، وہ شام کی چابی بغیر لڑے لے جائے گا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین کی چابی، آپ کے بیت المقدس کی چابی آپ کے حوالے کی۔ وہ شخص جو اتنا سخت تھا، اتنا غصور تھا کہ جس نے ابتدا میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھا کے چل دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، اور اللہ کے نبی کی صفت یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ نفس کی تزکی اور دل کی تزکی کرتے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تربیت کرتے تھے۔ وہ شخص جو اتنا سخت تھا اور جس کے مدبر اور منتظم کا انتظام کا یہ حال تھا کہ اللہ رب العالمین نے وہ صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ اسی فلسطین کو فتح کر کے جب آپ شام سے واپس ہو رہے تھے تو مقام ریحہ ایک جگہ ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فلسطین کی کنجی مل گئی تو فلسطین کے عیسائیوں سے آپ کچھ دن تک، ایک ہفتے تک بات چیت کرنے کے لیے رکے رہے، اور ابو عبیدہ بن جراح یہ لوگ واپس جہاں سے نکلے تھے ریحہ کے مقام پر، وہاں پر پہنچ گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے نکلے مدینے جانے کے لیے، مدینہ پہنچ گئے۔ اس وقت یہاں پر مقام ریحہ کے اندر طاعون کی بیماری چلی، جس کو امواس عربی میں کہا جاتا ہے، امواس کی وبا چلی۔ 25,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی میں جو وبا میں شہید ہو گئے، اتنا عظیم وبا تھی طاعون کی بیماری۔ خبر پہنچی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم خود مدینے سے نکل کر اس جگہ پر تشریف لائے، لیکن مہاجر صحابہ اور انصار صحابہ مل کر فرمایا کہ امیر المومنین آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اس لیے کہ یہاں وبا پھیلی ہوئی ہے اور آپ کی اس وقت اسلام کو اور مسلمانوں کو ضرورت ہے۔ اتنے میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ آپ لوگ مشورہ دو کہ میں یہاں رکوں کہ واپس مدینہ جاؤں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت بیمار تھے اور اسی وبا میں ان کا انتقال ہوا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جملہ کہا انہوں نے کہ اے عمر، تقدیر سے بھاگ رہے ہو، اگر تقدیر میں موت لکھی ہے تو موت آئے گی، چاہے یہاں ہو چاہے مدینے میں ہو، تقدیر سے بھاگ رہے ہو۔ لیکن ادھر اکثر مہاجر صحابہ اور اکثر صحابہ نے فرمایا کہ نہیں امیر المومنین آپ کو یہاں سے کوچ کرنا ہے۔ اتنے میں عبد الرحمن بن عوف تشریف لائے، اور عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ امیر المومنین بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پہ میں نے سنا تھا کہ اگر کہیں ایسی وبائیں آ جائیں تو تم وبا کے علاقے میں، تم اگر کہیں دوسری جگہ ہو تو اس وبا کے علاقے میں نہ جاؤ، احتیاط برتو، لیکن اگر تم اسی جگہ پر موجود ہو جہاں وبا آ چکی ہے تو پھر اس علاقے کو چھوڑ کے موت کے ڈر سے بھاگو بھی مت، اللہ کی مرضی پہ راضی رہو۔
فاروق اعظم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں اب صحیح موقف پہ تھا. ابو عبیدہ بن جراح کو جب پھر ابو عبیدہ نے کہا، فاروق اعظم نے جب ایک جملہ کہا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ بہت بہادر ہیں آپ، لیکن موت کے ڈر سے بھاگ رہے ہیں. فاروق اعظم نے مسکرا کر کوئی برا نہیں مانا ابو عبیدہ بن جراح کی. تو حالات، جنگی حالات میں، بیماریوں میں یہ سب حالات چلتے ہیں. ابو عمر نے فرمایا کہ میں تقدیر الہی سے تقدیر الہی کی طرف بھاگ رہا ہوں. کیا جملہ ہے! تاریخ میں انگریزوں نے لکھا ہے کہ یہ جملہ بھی فاروق اعظم کا سونے کے حروف سے لکھنے کے لائق ہے کہ میں تقدیر الہی سے تقدیر الہی کی طرف بھاگ رہا ہوں، اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیری کی طرف بھاگ رہا ہوں. مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر یہ ہے کہ یہاں جن کی موت لکھی ہے ان کی موت یہاں ہوگی. اگر مدینہ پہنچنے کے بعد بھی میری بھی موت کا وقت ہے تو میں بھی وہاں بچنے والا نہیں ہوں. تقدیر الہی سے تقدیر الہی کی طرف بھاگ رہا ہوں. بہرحال صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ پہنچایا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ پہنچے ہیں اور وبائی مرض زیادہ بڑھ گیا، ایک خط لکھا ابو عبیدہ کو فاروق اعظم. یہ ہے اسلام کا طرز عمل. فاروق اعظم نے لکھا، جھوٹ بھی نہیں بول رہے ہیں. نہ ابو عبیدہ بن جراح کو جان لیے تھے کہ تقدیر پر ان کا یقین بہت ہے. اگر میں یہ لکھوں گا کہ تم اس وبائی مرض سے بچنے کے لیے یہاں واپس آ جاؤ، ابو عبیدہ نہیں آئیں. آپ نے لکھا کہ مجھے تم سے ایک کام ہے، تم یہاں آ جاؤ. ابو عبیدہ جراح نے جواب دیا کہ آپ کو یہی ایک کام ہے کہ مجھے موت سے بچانا چاہتے ہیں آپ. اے امیر المومنین، موت جہاں آئے گی وہاں آنا ہوگی، اور معافی مانگتا ہوں میں آپ کے بلانے پر میں مدینہ نہیں آ سکتا. بہرحال وہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی وبائی مرض میں تعاون میں انتقال ہوا. پھر معاذ ابن جبل کو سپہ سالار بنایا. معاذ ابن جبل کا بیٹا پہلے بیمار ہوا. معاذ ابن جبل نے تقریر کی. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے فرمایا کہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح اس علاقے میں بنی اسرائیل پر عذاب آیا تھا، اسی طرح شاید ہم پر بھی کوئی عذاب اللہ کی طرف سے آیا ہے. معاذ ابن جبل کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اے لوگو، ہم اللہ کی راہ میں جہاد میں آئے ہیں، اور ہم نے راستے میں دیکھو کہ ہم نے کبھی کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کوئی عمل تو نہیں کیا ہے. پورے صحابہ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے کوئی عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہیں کیا تھا. فرمایا پھر یہ وبا اللہ کی رحمت ہے، شاید اللہ اس رحمت سے ہمیں جو لوگ انتقال کریں گے انہیں شہادت کا موقع اور مرتبہ دینا چاہتے. رک گئے لوگ. حضرت معاذ بن جبل کا بیٹا جب آیا تو بیمار تھا، لے گئے خیمے میں اور فرمایا کہ بیٹا اس کو وبا نہیں سمجھنا، اللہ کی رحمت سمجھنا، گھبرا نہیں جانا. بیٹے نے بھی جواب دیا، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، جو حضرت اسماعیل نے حضرت ابراہیم کو جواب دیا تھا. سورہ صافات میں جو آیت ہے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا مجھے آپ صابروں میں پاؤ گے، انشاءاللہ میری زبان پر اللہ کی شکایت نہیں آئی. بیٹے کا انتقال ہوا. معاذ ابن جبل بیمار پڑے. معاذ ابن جبل کا انتقال ہوا. بڑے بڑے صحابہ اس وبا کی بیماری کے اندر 25,000 صحابہ شہید ہو گئے. ابن حشام نے لکھا ہے کہ یہ 25,000 صحابہ جو طاعون کی بیماری میں شہید ہوئے ہیں، آدھی دنیا کو فتح کر سکتے تھے. اتنی بڑی تعداد تھی مسلمانوں کی جو وبا سے انتقال ہو گیا. اور یہ خبر مدینہ پہنچی. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ تھا جو اس کو برداشت کر سکے اور دعائیں دی. اور اس کے فوراً 1 سال کے بعد پھر قحط چل گیا. پورے حجاز میں قحط آ گیا. قحط کے 1 سال کو ابن حشام نے حسن بصری نے لکھا ہے کہ یہ حضرت عمر ہی کا کام تھا جو اس قحط سالی کے اندر حضرت عمر نے حجاز کے لوگوں کو روٹی اور زیتون کا تیل اور زیتون پہنچایا. خلافت کی طرف سے آپ کو اصلی گھی اور شہد کھانے کے لیے آیا کرتا. جب پتہ لگا کہ قحط لگ گئی تو حضرت عمر نے قسم کھائی کہ اب جب تک کہ یہ قحط ختم نہیں ہوگا اور جب تک کہ عوام الناس مطمئن نہیں ہو جائے گی، ان کو خوراک نہیں ملے گی، اس وقت تک امیر المومنین گھی اور شہد نہیں کھائے. زیتون کے پھل سے روٹی کھاتے تھے، اس سے پیٹ میں گڑبڑ ہو گئی. خادم نے دیکھا اسلم نے تو ایک دن شہد اور گھی لے کر آیا اور فرمایا کہ حضرت آپ یہ کھا کر کفارہ ادا کریں، آپ کی ضرورت ہے، اس طرح آپ بیمار پڑ جائیں گے تو کیسے آپ اتنی تمام چیزوں کو آپ ہینڈل کریں گے، کیسے اس کو مکمل کر پائیں. فرمایا لوگ بھوکے ہوں اور میں گھی اور شہد کھاؤں، میں نہیں کر سکتا، اس کو صدقہ کروں.
یہ وہ 22 لاکھ مربع مائل کا حاکم جس کی طاقت کا یہ حال کہ خالد بن ولید جیسے آدمی کو صافہ باندھ کر گردن میں کھینچ کر معزول کر دیا گیا، یہ وہ فاروق اعظم۔ ایک رات مدینے میں گھوم رہے تھے، ایک گھر سے رونے کی آواز آئی، بچوں کے رونے کی آواز آ رہی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اللہ فاروق کی پکڑ کرے کہ فاروق کی حکومت میں ہمارے بچے اور میں بھوکی ہوں۔ دروازے پہ کھڑے رہے کہ فاروق اعظم کانپنے لگا۔ فرمایا بہن دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا، دیکھا تو ایک بچی رو رہی۔ فرمایا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا میں نے یہ چولہے میں پانی لگایا ہے، پانی گرم ہو رہا ہے، یہ کھانا مانگ رہے ہیں، میں پانی اس تسلی کے لگایا کہ بچے روتے روتے سو جائیں۔ آپ اٹھا کے تاریخ دیکھیں، تمام مورخین نے لکھا ہے کہ بے تحاشا رات کے اندھیرے میں فاروق اعظم بھاگے ننگے پیر، چپل بھی اپنی اسی گھر میں چھوڑ دیا، ننگے پیر بھاگے، بیت المال پہنچے، آٹے کی گونی اور دال کی گونی لیا، ساتھ میں اسلم خادم موجود ہے آپ کا غلام۔ فرمایا حضرت میں لے لوں؟ فرمایا کیا تم عمر کا نام اعمال میدان محشر میں اپنے کندھے پہ لے لو گے؟ اس عورت نے عمر کے نام پہ روئی ہے، یہ عمر کی ذمہ داری ہے کہ اس کے گھر یہ آٹا اور دال عمر پہنچائے۔ وزن اٹھا کر مدینے کی گلیوں میں چل رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، جن صحابہ نے یہ عمل دیکھا ہوگا، فاروق اعظم کی وہ زمانۂ جاہلیت کی بھی زندگی جانتے تھے کہ یہ وہ فاروق ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے نکلا تھا۔ یہ وہ فاروق ہے جب محمد الرسول اللہ کی صحیح محبت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں بسایا۔ فاروق کا یہ حال ہے کہ آج اخلاق کا یہ حال ہے۔ گئے اپنے ہاتھوں سے بچوں کو کھانا کھلایا۔ ابن حشام نے لکھا ہے کہ دونوں ہاتھ زمین پہ رکھ کر گھٹنے کے بل بقیہ چل کر جس طرح گھوڑا چلتا ہے، گھوڑے کی آواز نکال کر گھر کے اندر دوڑ رہے ہیں تاکہ بچے ہنس جائیں، ہنس لیں۔ جب فاروق اعظم کی کیفیت دیکھی تو بچی ہنسنے لگی، جب ہنسنے لگی تب فاروق اعظم نے بیٹھے اور فرمایا کیا میری بہن، کیا تم نے فاروق اعظم کو معاف کر دیا؟ اللہ، آج ہم اپنے ماں باپ سے معافی مانگنے کو تیار نہیں، ہمارے ساتھ ہم سے کسی کو پر ظلم ہو گیا، ہم اس سے معافی مانگنے کو تیار نہیں۔ امیر المومنین 22 لاکھ مربع کا بادشاہ، جس کی ہیبت کا یہ حال ہے کہ مدینے میں بیٹھ کر فلسطین کے لوگ جو ہیں اس کے انتظام کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ایسا مدبر ہم نے، ایسا منتظم ہم نے دیکھا نہیں۔ اس بیوی نے کہا کہ فاروق کو میں معاف نہیں کروں۔ فرمایا اللہ کے واسطے فاروق کو معاف کرو۔ تم کون ہو جو فاروق کی اتنی وکالت کر رہے ہو؟ تو فاروق اعظم لوگ کہے بہن میں ہی فاروق اعظم ہوں، میں ہی عمر بن خطاب ہوں، تم عمر بن خطاب ہو، تم نے تو میرے بچوں کو ہنسایا اور اس گوڑی کو اپنے ہاتھ سے، تم امیر المومنین ہو اور یہ وزن خود اٹھا کے لائے ہو۔ اے عمر اب میں تم کو معاف نہ کروں تو پھر کس کو معاف کروں؟ پھر اس دنیا میں کس کو معاف کروں؟ یہ ہے وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی ہیبت آج بھی کافروں کے قلوب میں، صحابہ کرام کے وہ اعمال ہیں۔ اللہ اکبر، فاروق اعظم کی وہ وساطت، وہ ہیبت، لیکن اخلاق کا یہ حال، اس لیے کہ ڈر تھا۔